الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے استاد صاحب نے فرمایا لا یصل احد الی اللہ الا بدوام الذکر، یعنی بندہ اللہ پاک تک صرف اور صرف ذکر اللہ پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او، ہر گدا را ذکر او سلطان کن ذکر او بس زیور ایمان بہت، یعنی باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ذکر اللہ کرو، ذکر اللہ کرو، ذکر اللہ کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر بھکاری کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذکر اللہ ایمان کا زیور ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں دیوانہ ہو جائے عرش و کرسی اور تمام طبقات اس کے زیر پا ہو جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں لکھا ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سواری سے اترتے سفر میں جاتے سفر سے واپس آتے مسجد میں آتے جاتے آندھی بارش بجلی کڑکتے غرض ہر وقت ذکر اللہ جاری رکھتے اور مختلف دعائیں ورد زبان رہا کرتی تھی۔ خوشی اور غمی کے اوقات میں صبح و شام تک کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہ پڑھتے؟ دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری تھی۔ تو اے عاشقان رسول، زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنا، فضولیات سے بچتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں باقی سنتوں کے ساتھ ساتھ اس پیاری سنت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مبارک انداز تھا کہ ذکر اللہ سن کر یوں جھومتے جیسے تیز ہوا سے درخت ہلتا ہے، اور یاد الہی میں ان کے آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں آپ نے 1000 گرہیں لگا رکھی تھی۔ آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس تسبیح نما دھاگے پر ذکر اللہ نہ کر لیتے۔ جس طرح آج ہمارے پاس تسبیحاں ہیں تو وہ تسبیح کے طور پہ دھاگے میں گرا، ایک گرہ میں 1 ہو گیا، دوسری گرہ میں 2 3 کاؤنٹنگ کے لیے آج کل تو بہت آسانی ہے، کاؤنٹر تسبیح آ گئی ہیں، گننا آسان ہے۔ تو 1000 گرہ لگاتے اور پھر اس پہ اللہ کا ذکر کرتے، اور اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس تسبیح نما دھاگے پر ذکر اللہ نہ کر لیتے۔ حضرت خالد بن معدان تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دن بھر میں 40,000 تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو اس وقت بھی آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔
گویا آپ اس وقت بھی انگلیوں کے پوروں پر اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے۔ حضرت عمیر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی زبان کبھی ذکر اللہ سے رکتی نہیں، آپ روزانہ کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ فرمایا 1,00,000۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ولی اللہ تھے، وہ کثرت سے اللہ 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 پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سر پر کوئی چیز لگی، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا، ان کا خون زمین پر گرا تو اس سے اللہ لکھا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرا ذکر کثرت سے کرو، بلند آواز سے میرا ذکر کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جب اللہ کا ذکر کیا تو مشقت کیا ہونی تھی؟ آپ کو تو مزہ آیا، لطف آیا، آپ نے دوسرے دن ذکر کیا، پہلے سے بھی زیادہ لذت ملی۔ یوں ہی جوں آپ ذکر کرتے رہے لذت میں اضافہ ہوتا رہا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تو ایسی عبادت چاہتا تھا جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے، تیرے ذکر میں تو بڑا مزہ ہے، تیرے ذکر میں تو لطف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو آپ پر مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت قوت سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام زبان پر لانا گوارا نہیں کیا۔ کتنا مشکل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ فرعون نے سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، غرق ہو گیا دریا میں، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اتنا مشکل کام ہے یہ، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق بھی دی ہے اور اسے مزہ بھی آتا ہے، اللہ کے ذکر ہی میں اسے لذت ملتی ہے، بس اسی کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کی فضائل بہت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ مشقت بھری عبادت بھی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ہمیں جو آسان لگ رہی ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نیک اعمال سارے اللہ کا ذکر ہے۔ ابھی بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اچھی باتیں سننا کرنا، قرآن و حدیث کی بات سننا، اللہ رسول کی باتیں سننا، اللہ والوں کی باتیں سننا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ شاید آج دن تک نہیں بیٹھے ہوں گے درس سننے کے لیے، 5 سالوں میں شاید ایک بار بھی نہیں بیٹھے ہوں گے، اتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جو ریگولر بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہے کون سا مشکل کام ہے، 5-10 منٹ بیٹھنے۔ تو بیٹھنے والے کے لیے آسان ہے، نہ بیٹھنے والے کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ذکر اللہ کی عادت اپنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، تب یہ عادت بنے گی۔ فضول گوئی سے زبان کو روکنا پڑے گا، بری صحبت چھوڑنی پڑے گی۔ جو لوگ پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں انہیں پان گٹکے سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے ضرورت کے طور پہ کریں، تو ایسی فضولیات کی قربانی دینی پڑے گی، تب ہی تو ذکر اللہ کی طرف توجہ رہے گی، پھر ہی کہیں جا کر ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں گے۔ ضرورت کے تحت سوشل میڈیا استعمال کریں، جتنا رزق حلال کمانا ہے، جتنی انفارمیشن چاہیے، جس حد تک نالج چاہیے اتنا کریں، باقی آخرت کا بھی سوچیں۔ ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم دیں گے زیادہ کما لیں گے، کیونکہ ٹائم کی قیمت ہوتی ہے، ایک ایک لمحے میں ایک ایک سیکنڈ میں لوگ کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے رزق حلال کے لیے دے دیں، باقی وقت ذکر رزق حلال بھی اچھی نیت سے ہوگا تو وہ بھی عبادت ہے۔ زیادہ وقت کوشش کریں اللہ کے ذکر میں، آخرت کی تیاری میں صرف کریں۔ امیر اہل سنت نیکیوں کا بے مثال جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ امامہ شریف باندھ رہے تھے، اس دوران آپ کے مبارک لبوں کو حرکت ہو رہی تھی، پوچھنے پر فرمایا میں اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ امامہ باندھنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے۔ ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ پان جو ہے نا، پان کھانا یہ اینٹی ذکر و درود ہے، یعنی منہ میں جب پان ہوگا تو بندہ بول ہی نہیں سکتا، بات بڑی مشکل سے کرتا ہے، منہ میں پان رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ تجربہ ہوگا، جو لوگ خاص کر کراچی کے زیادہ لوگ کھاتے ہیں، یہاں بھی ہیں بہت سارے کھانے والے، پان والا بندہ بڑی مشکل سے بات کرتا ہے، وہ ذکر کیسے کرے گا؟ پھر منہ میں پان، تو یہ اینٹی ذکر و درود ہے۔
تو اس لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پان کبھی کبھی منہ میں رکھتا، وہ بھی چھوڑ دیا، جوانی میں کبھی بھی رکھ لیتا تھا، تو صرف اس لیے کہ یہ ذکر اللہ میں، درود پاک میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نرالی ہی ادائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے دن کا اکثر حصہ ذکر اللہ کرتے ہوئے گزارنے کا بہت پیارا نسخہ دیا کہ پورا دن ہم اللہ کے ذکر میں گزار سکتے ہیں، کیسے گزار سکتے ہیں، اس کا نسخہ سنیے توجہ سے۔ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یقیناً نماز بھی ذکر اللہ ہے۔ 5 نمازیں اول آخر کی سنتوں و نوافل کے ساتھ ادا کریں، اس سے ہمارے 1.5 سے 2 گھنٹے ذکر اللہ میں گزریں گے۔ اگر ہو سکے تو بندہ اکیلے بیٹھ کے نا اس کو لکھ بھی لے کہ میرا نماز میں کتنا وقت گزرتا ہے، اتنے منٹ گزر گئے یا اتنے گھنٹے نماز میں گزر گئے، تو ٹھیک ہے، یہ ذکر اللہ میں شامل ہو گیا۔ نماز کا انتظار کرنا یہ بھی نماز کی طرح ہے، یہ بھی ذکر اللہ میں گزر گیا، چلو یہ بھی اچھی بات ہے، وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ ان 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں جن کے درمیان کا وقفہ کافی زیادہ ہے، عشاء سے فجر تک زیادہ گیپ ہے، اسی طرح فجر سے ظہر تک کافی وقت بچتا ہے، لہٰذا عشاء اور فجر کے درمیان کچھ نوافل کی عادت بنائیں۔ ظہر نصیب رات کو سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر لی جائیں، اور کاش تہجد کی عادت بن جائے۔ یوں ہی فجر اور ظہر کے درمیان اشراق و چاشت کے نوافل ہیں، یہ نوافل بھی پابندی سے ادا کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کی عادت بنا لیجئے۔ مثلا تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ظہر نصیب ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو یوں دن کا کم و بیش 1/4 حصہ ذکر اللہ میں گزرے گا۔ دن اور رات میں 2 وقت بہت اہم ہیں، ایک وقت ہے فجر کے بعد کا وقت، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے جو لوگ سوتے ہوئے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے عصر کے بعد، اللہ پاک نے اس وقت ذکر کرنے کی خاص تاکید فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ دونوں وقت ہماری غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت بھی کھیل کود میں، دیگر معاملات میں، کاروبار میں، اپنے کاموں میں شیطان ادھر لگا دیتے ہیں نا کہ کہیں یہ 2 اہم وقت ہیں جس میں اللہ نے خاص حکم فرمایا ہے کہ بندہ اس کام میں لگ نہ جائے، اللہ کے ذکر میں اس وقت کو کہیں گزار نہ لے۔ اس وقت میں جو ویلا فارغ بھی ہوگا نا وہ بھی کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، بس ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ تو سورج نکلنے سے، طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، غروب ہونے سے پہلے کا وقت، طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، یہ 2 وقت تو پکے ذکر اللہ کے لیے مختص کر لیں کہ میں نے یہ وقت ذکر اللہ ہی میں گزارنا ہے۔ اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، سورسز آف انکم نہیں ہے، اور ویسے بھی سیانے لوگ کہتے ہیں نا اس دور میں، بلکہ ہر دور میں ہی اور خاص کر اس دور میں تو ضروری ہے، جس بندے کے 7 انکم سٹریمز نہیں ہیں بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے۔ ایک سورس آف انکم ہے، بے شک زیادہ علاقوں میں، لیکن اس پہ بھی کبھی نہ کبھی برا وقت آ جائے گا۔ صرف پراپرٹی کا کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا شاید اس کا کخ نہ رہے۔ ہوٹلنگ کا کر رہے تھے، کرونا آیا، کتنے ہوٹلنگ کے بزنس ہی ٹھپ ہو گئے، کتنے بزنس جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا پاسیبل، ایسا بھی ہوگا۔ مکہ مدینے میں، سعودی عرب میں، دیگر جتنا بھی یہ ریسٹورنٹ کا بزنس تھا، ہوٹلنگ کا بزنس تھا، یہ تقریباً فلاپ ہو گیا۔ اسی طرح ایئر لائن کا بزنس تھا، ٹکٹنگ کا، ٹریولنگ کا، تو ان پہ کبھی ڈاؤن فال نہیں آیا، لیکن کرونا میں یہ لوگ بیچارے بالکل زیرو ہو گئے، نقصان میں چلے گئے، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی 1-2 بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایک خطر ہی رہتا ہے کہ کسی ٹائم یہ ٹھپ ہو جائے گا، تو اس لیے 7 انکم سٹریمز ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ذرائع کیسے بنیں گے؟ جب ہم وہ وقت، جب رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، صبح کا وقت، اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اللہ پاک ایسے غیبی ذرائع عطا فرما دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، تنگ دستیاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ پھر خاص وظائف ہیں کہ اگر وہ وظائف پڑھے جائیں، اس سے بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا رزق بڑھ جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں، مالی پریشانیاں دور ہوں گی، غربت دور ہوگی۔ تو یہ 2 وقت، اسی طرح جو
سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے، یہ روحانی رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے. یعنی جو دلوں کی بے چینی ہے، بے قراری ہے، پریشان حالی ہے، دماغ منتشر ہے، اسکیٹرڈ مائنڈ ہے، سوچیں بکھری پڑی ہیں، سمجھ لگتی کریں کیا، کدھر سے شروع کریں، کہاں جوڑیں، کیا کریں، ہر چیز دماغ میں ہے لیکن منتشر ہے، لوگ منتشر المزاج ہیں. تو یہ ٹائم جو روحانی تسکین کا، روحانی رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے، عصر اور مغرب کے درمیان، اس وقت کو اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر لیں. آپ کو ایسا سکون ملے گا، شاید کروڑوں اربوں روپے ہاتھ میں ہوں نہ، شاید پھر بھی وہ سکون نہیں ملے جو اس وقت ذکر اللہ کرنے سے سکون اور اطمینان اور روحانی چین ملے گا. تو یہ 2 وقت اپنے لیے مختص کر لیں ذکر کرنے کے لیے. اسی طرح جو بندہ وضو کر کے بستر پر لیٹتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، ذکر کرتے کرتے نیند آ جائے، کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس طرح سوئے. اچھا 2 وقت جو ہیں صبح اور شام کے ذکر کے لیے مقرر کر لے، کچھ وظائف اپنے لیے مختص کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنا لے. اسی طرح اور شجرے کے اوراد وغیرہ ہیں، جہاں سے بھی جس پیر صاحب کے مرید ہیں ان کے مخصوص اوراد ہوتے ہیں شجرے کے، وہ پڑھنے کے معمول بنا لے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت ذکر کرنا، نماز پڑھنا مستحب ہے. مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھیں، رات کو وضو کر کے سوئیں، بستر پر آنے سے پہلے یا بستر پر لیٹ کر ہی ذکر اللہ کر لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں. حدیث پاک میں جو بندہ وضو کر کے بستر پر لیٹے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، نیند آ جائے، رات میں جب بھی کوئی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر جب نیند سے جاگے تو دعا پڑھے. تو اس طرح دن اور رات میں کی جانے والے مختلف کاموں، مثلا گھر میں آنے جانے، کھانا کھانے، کپڑے پہننے وغیرہ کی دعائیں یاد کر لے، انہیں پڑھتا رہے. گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا کھاتے کھاتے اللہ کا ذکر کیسے کرے، ہر لقمے پہ یا واجدو، لقمہ کھا لے الحمدللہ شروع کریں، بسم اللہ یا واجدو، بسم اللہ یا واجد. تو کھانا کھانے کے دوران بھی عبادت ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں جو بندہ یہ عادت بنا لے اس کا شمار ذکر اللہ سے زبان تر رکھنے والوں میں ہو جائے گا، یعنی ان میں شامل ہو جائے گا کہ جو بندے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بس اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، سارا وقت ہی ذکر میں گزرے گا، اور اچانک جب اس شیڈول کے دوران موت آ جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے مغفرت کا کوئی سبب بن ہی جائے گا. اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین.